سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. یمن میں جو کنگ ہوتے تھے ان کو طبا کہا جاتا تھا, اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو طبا اول کہتے تھے. طبا اول بہت بڑا بادشاہ تھا, مسلمان تو تھا نہیں, ایمان تو لایا نہیں تھا, مگر طبا اول کا پلان یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا. اچھا, اس لشکر میں اس نے پلان یہ کیا کہ اس کے پاس 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے اور 1,30,000 کے قریب گھوڑا چلانے والے, گھڑ سوار, ہارس رائڈر. ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا اس کا جلوس تھا, کتنا بڑا لشکر تھا. وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس نے پوری دنیا کو ٹریول کرنے کا پلان کیا. اچھا, وہ جس شہر میں جاتا سارے شہر کے لوگ باہر آ جاتے, ڈر بھی جاتے, روب میں بھی آ جاتے کہ اتنا بڑا جلوس لے کر ہی آیا ہے. اس کا استقبال بھی کرتے, اور ہر شہر سے وہ 10 اسکالرز, ان کے 10 علماء اپنے ساتھ لے جاتا. اتنا لانگ ٹرپ ہو گیا کہ اس کے پاس 4,000 علماء ہو گئے. اب انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنے شہروں میں وہ گیا ہوگا. 4,000 علماء جمع ہو گئے. اب وہ ٹریول کرتے 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 مکہ پاک پہنچا. اچھا, مکے جب وہ انٹر ہوا تو مکے کے لوگوں نے کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دی, کوئی اس کا استقبال نہیں کیا, اور کوئی جناب اس کا کوئی روب بھی نہیں پڑا. تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ شہر کیسا شہر ہے, نوبڈی کوئی استقبال بھی نہیں ہوا, کوئی ہمارا روب بھی نہیں ہے, کوئی دبدبہ بھی نہیں ہے, ٹیک کیئر بھی نہیں کیا انہوں نے ہمیں. تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ مکے والے جو ہے نا, ان کے پاس ایک بہت کمال کی عمارت ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں, اور یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. کعبے میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں تو بت تھے, تو یہ کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے. تو بڑا کر رہا فر والا کنگ تھا, اتنا بڑا لشکر تھا. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں, کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے, پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے. تو اس نے ابھی پلاننگ کی, صرف سوچا, رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا, خطرناک قسم کا درد سر. اس کی آنکھوں سے, اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا, اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے, اتنا پریشان. اچھا, لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے, ڈاکٹر بلائے گئے, طبیب آئے, بڑے بڑے علاج کیے, کوئی فرق نہ پڑے. 2-3 دن نکل گئے, تکلیف ختم ہی نہ ہو. تو ایک جو ڈاکٹر تھا, جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا, اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا, مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا, یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے, آپ کسی عالم سے پوچھیے. تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں, یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں. اس نے کہا ہاں, میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا, یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا. تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں, تم نے غلط کیا, تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے. اس کا مالک وہ خالق ہے, وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں, کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے. فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے.
کہا اچھا ایسی بات ہے. طبا نے توبہ کر لی. جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا, وہ فریش ہو گیا, اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا, اللہ پر ایمان لایا. اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا, ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے. اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا. اچھا اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے, بڑی خوشگوار وادی تھی, اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اچھا اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی, ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں, وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے, جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا, یہ وہاں پہنچ گئے تھے. تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں, اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے. اگر طبا رہنے دے گا تو ٹھیک ہے, بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے, ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا. اطلاع طبا کو بھی مل گئی. طبا نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے. تو کہا دیکھیں حضرت, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے, ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے, ان کے امتی بنیں گے, ان پر ایمان لائیں گے. اچھا طبا بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا, اللہ پر ایمان لا چکا تھا. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں. اس نے کیا کیا, 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے, ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں, ان کو خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال طبا خود بھی وہیں رہا. 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے. تو اب طبا نے ایک کمال کا خط لکھا. سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو, یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور کس عشق والی زبان میں طبا بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے, میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طبا اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں, اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ پر ایمان لاؤں گا, آپ کی سنت پر عمل کروں گا, جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا. اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے, اور قیامت کے دن مجھے میری شفاعت فرمائیے گا, مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا. اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا ایک اور مکان بنایا اس نے, اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا, اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا, یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا, آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا, اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے, تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا. طبا اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. آفٹر 1000 years, 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے, آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں, اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا, مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں انصار, مکے والوں کو کیا کہتے ہیں مہاجرین. تو جو انصار تھے نا یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے, دیگر مبلغین پہنچے, اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں, اسلام کی باتیں بتائیں, دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے مکے میں, ہمارے پاس ایک لیٹر ہے, اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا کہ آپ جائیے, جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئیے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرمائیں. اچھا انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا یہ گئے اس دربار میں, جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں, نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کمرے میں داخل ہوئے, پیارے آقا فرماتے ہیں انت ابو لیلہ, تم ابو لیلہ ہو. وہ شوقڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتہ چل گیا. کہ جی یا رسول اللہ میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی, مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا نہیں, پہلے ہی ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا, سیدنا ابوبکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ہے ابوبکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا. طبا اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی, میں آپ کا غلام, مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا, زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی خط سنا نا تو پتہ کیا فرمایا, مرحباً اخ صالح, مرحباً اخ صالح, میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو, نیک بھائی کو مرحبا ہو. پیارے آقا علیہ السلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان, نبی پاک پر کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا.
अच्छा, मदीने वालों को इंतजार तो बड़ा था कि प्यारे आका मदीने आएंगे। अच्छा, नॉर्मली 7 डेज का ट्रेवल होता था। अगर मक्के से कोई ऊंटों पर या घोड़ों पर निकलता था ना, इट्स टेक ऑलमोस्ट 7 डेज टू ट्रेवल। अब आजकल तो हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, बड़े अच्छे रोड बन गए हैं। अब नबी पाक जब रवाना हुए तो वो न्यूज मिल गई मदीने वालों को, लेकिन आपको पता है कि वो हिजरत का सफर एबनॉर्मल सफर था, नॉर्मल सफर नहीं था। बड़े प्रॉब्लम्स थे, बड़े हर्डल्स थे। 3 दिन 3 रातें तो नबी पाक को गारे सौर में रहना पड़ा। रास्ते में मक्के के लोग इंटरसेप्ट करने पहुंचे हुए थे। तो अब मदीने वाले समझ रहे थे कि 7वें दिन नबी पाक आ जाएंगे। वो डेली मदीने के गेट पे जाके खड़े हो जाते कि नबी पाक आ जाएंगे। सुबह जाते, वेट करते, दोपहर होती तो वापस आ जाते, अगले दिन फिर सुबह जाके खड़े हो जाते। रोज इस्तकबाल की तैयारियां हैं। अच्छा, आपको मालूम है नबी पाक अलैहिस्सलाम किस दिन मदीने में दाखिल हुए? काफी दिन लगे, मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना मुनव्वरा में सहाबा के झुरमट में दाखिल हुए ना, वो दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। हाँ, वो दिन भी बर्थडे ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम था। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखें कि रबीउल अव्वल का 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। अल्लाह अकबर, मेरे आका जो मदीने में दाखिल हुए तो सहाबा भी हैं और खुद प्यारे आका भी हैं, बल्कि एक सहाबी कहते हैं हुजूर बगैर परचम के कैसे दाखिल होंगे? आप जा रहे हैं तो शान और शौकत के साथ दाखिल होना है। अपना इमामा उतारा, तलवार पे लगाया, उसे परचम बनाया, और जब मदीने में दाखिल हुए तो हर तरफ से सदाएं हैं मरहबा या रसूल अल्लाह। बच्चियां तैयार होकर आई हैं, बच्चे तैयार होकर आए हैं। अरब के लोगों का दस्तूर था, जब कोई बड़ा इवेंट होता था वो अपना मखसूस लिबास पहनते थे, अपनी तलवारें लगाते थे। बल्कि अब भी अगर आप देखिए उनके त्योहारों में उनके लिबास अलग होते हैं। वो सब अपने उस लेवल के लिबास पहनकर खड़े थे, क्योंकि आज उनके लिए ईद का दिन था। और सुभान अल्लाह, उस वक्त बनू नज्जार की बच्चियों ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तकबाल किया, जिस नगमे को गुनगुनाकर, जिस नात को पढ़कर उन्होंने इस्तकबाल किया, आज भी मक्के मदीने चले जाएं, कैसेट की दुकानों पर जाएं, बल्कि दुनिया के किसी कोने में जाएं, ये नात अरबी हो, आजमी हो, अफ्रीकन हो या अमेरिकन हो, सरकार की ये नात दुनिया भर